ایک غلط فیصلہ اور انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کی جسے قرآن نے صاف صاف منع فرمایا ہے، مگر لوگ پھر بھی کرتے ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسے گناہ بن جاتی ہیں جن کا نقصان صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کی جسے اللہ نے خود قرآن میں منع فرمایا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ شریعت نے جہاں محبت، نکاح اور ہم بستری کو جائز رکھا ہے، وہیں کچھ حدود بھی مقرر فرمائی ہیں۔ انہی حدود میں سے ایک ہے حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں واضح حکم دیتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، یعنی جماع نہ کرو۔ قرآن کا یہ حکم بہت واضح ہے۔ ماہواری کے دوران بیوی سے ہم بستری بالکل حرام ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی عورت سے ہم بستری کرنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص حیض والی عورت سے جماع کرے وہ اللہ کے غصے کا مستحق بنتا ہے۔ یہ منع کیوں ہے؟ طبی اعتبار سے اسلام کے تمام احکام میں حکمت ہوتی ہے۔ حیض کے دوران ہم بستری نہ کرنے کے پیچھے سائنسی وجوہات بھی ہیں۔ عورت کے جسم میں اس دوران انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، پھر مرد میں بھی جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ عورت کو شدید درد اور سوزش ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ عمل رحم اور ہارمون سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی جس چیز سے اللہ نے روکا ہے وہ حقیقت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اسلام نے کیا اجازت دی ہے؟ حیض کے دوران پیار کرنا، بوس و کنار، ساتھ سونا، بیوی سے محبت بھرے تعلقات سب جائز ہیں، صرف ایک کام منع ہے، اصل جماع یعنی شرمگاہ میں دخول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حیض کے دوران شرمگاہ کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا ہو، اگر کوئی لا علمی یا غلطی سے حیض میں ہم بستری کر بیٹھے تو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ بعض فقہا کے مطابق صدقہ بھی دے، تقریباً 1 دینار یا نصف دینار کے برابر۔ بیوی کا حق۔ اسلام عورت کی عزت اور حفاظت کا دین ہے۔ حیض کے دوران عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے، اس لیے شوہر کو نرمی کرنی چاہیے، اس کی طبیعت اور مزاج کا خیال رکھنا چاہیے، محبت، احترام اور آرام دینا چاہیے۔ یہی بہترین ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ اسلام میں نکاح کے اندر محبت بھی ہے، لذت بھی ہے، حدود بھی ہیں اور حفاظت بھی۔ حیض میں ہم بستری سے روکنا کوئی سختی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔